فذكر بالقرآن من يخاف یرید اللہ لیبین لکم، اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے لیے احکام کو واضح کرے، ویہدیکم، اور تمہیں چلائے سنن الذین من قبلکم، تم سے پہلوں کی سنت پر، ویتوب علیکم، اور تمہاری توبہ قبول کرے، یعنی تمہاری غلطیوں کو معاف کرے، واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے، واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ تمہاری توبہ قبول کرے، وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، مگر چاہتے ہیں وہ لوگ کہ جو خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں، ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم راہ راست سے بہت زیادہ دور چلے جاؤ، یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے بوجھ کو ہلکا کرے، وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو تم ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارتن ان تراض منکم، سوائے اس کے کہ وہ لین دین ہو تمہاری باہمی رضامندی کے ساتھ۔ اب یہ باہمی رضامندی جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ رضامندی ہونی چاہیے، اس میں ایکسپلائٹیشن نہ ہو۔ جب بھی کوئی فریق مجبور ہوگا تو وہ مجبوری کی وجہ سے رضامندی تو ظاہر کر دے گا لیکن رضامند ہوگا نہیں۔ مثال کے طور پر کوئی اڈا ہے نا جہاں مزدور کھڑے ہوتے ہیں، تو اس میں سے ہم میں سے کوئی شخص جائے اور اسے کہے کہ یہ کام جو ہے وہ کرنا ہے، پتہ بھی ہے کہ اس کام کی مزدوری 2000 روپے ہے، لیکن اب 9 بج چکے ہیں، اب ہر مزدور جو وہاں پر کھڑا ہے وہ سوچ رہا ہے کہ آج مزدوری نہیں ملی، میں آج بچوں کے لیے کھانے کے لیے کیا لے کے جاؤں گا، تو آپ جا کے اس سے کہتے ہیں کہ 1000 روپے میں کام کر دو، اب وہ مجبوراً رضامندی ظاہر کر دے گا کہ نہ لوں تو کچھ نہ کچھ بہتر ہے، تو یہ بظاہر رضامندی تو ہو گئی، قانون کی تقاضا تو پورا ہو گیا، قانون کا تقاضا، لیکن حقیقتاً رضامندی نہیں ہوئی۔ اسی آیت کی بنیاد پر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شرط بھی لگائی ہے کہ اسلامی ریاست کے ذمے ہے کہ وہ ہر شہری کی بنیادی ضروریات کا تحفظ کرے، تاکہ کوئی اتنا مجبور نہ ہو کہ وہ حق چھوڑنے پر مجبور ہو جائے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جب تک یہ شرط پوری نہ ہو کہ جو بنیادی ضروریات ہیں وہ اسٹیٹ کے ذمے ہوں، تو پھر کوئی بھی شخص دوسرے کو ایکسپلائٹ نہیں کر سکے گا۔ تو ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارتن، سوائے اس کے کہ وہ لین دین ہو، ان تراض منکم، تمہاری باہمی رضامندی کے ساتھ، ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بہت مہربان ہے، ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما، اور جو کوئی ایسا کرے گا زیادتی کرتے ہوئے یا ظلم سے، فسوف نصلہ نارا، ہم اسے جہنم میں ڈالیں گے، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور ایسا کرنا اللہ پر بہت آسان ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا گیا ہے اجتناب کرو گے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے، دور کر دیں گے تم سے، وندخلکم مدخلا کریما، اور داخل کریں گے ہم تمہیں عزت و احترام کی جگہ، ولا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، اور مت تمنا کرو ایسی بات کی کہ فضیلت دی ہے اللہ نے اس میں تم میں سے بعض کو بعض پر، للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں جو انہوں نے کمایا ہے، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن مجید میں بالعموم کمائی جو ہے وہ اعمال کو کہتے ہیں۔ دنیا میں انسان کو جو کچھ ملتا ہے اس پہ انسان کی کمائی نہیں، اللہ کا فضل ہے، اسی لیے ہمیں ڈسپیرٹی نظر آتی ہے، اونچ نیچ نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حد و حساب دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کوڑی کوڑی کا محتاج کرتا ہے۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کو ملے گا حصہ اس میں سے جو انہوں نے کمایا، وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کو ملے گا حصہ اس میں سے جو انہوں نے کمایا، یعنی نیک عمل کوئی مرد نے کیا ہے تو اس کا بھی اجر ضائع نہیں ہوگا، ملے گا، اور کوئی عورت کرے گی تو اس کو بھی ملے گا۔
وصل اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ لکل جعلنا موالیہ مما ترک الوالدان والاقربون، اور سب کے لیے مقرر کیے ہیں ہم نے وارث اس میں سے جو چھوڑے والدین اور قریبی رشتہ دار۔ والذین عقدت ایمانکم، اور وہ لوگ جن سے عہد و پیمان کر رکھا ہے تم نے، فآتوہم نصیبہم، تو انہیں بھی ان کا حصہ ادا کرو، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، قام یقوم قومن کے معنی کھڑے ہونا، قوام کے معنی کھڑے رکھنا، انچارج، ذمہ دار، مینیجر، رولر، سارے ترجمے کیے گئے ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر ذمہ دار بنائے گئے ہیں۔ بما فضل اللہ، جو اوپر کہا نا کہ اللہ تعالیٰ فضیلت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور جو اللہ نے تمہیں نہیں دیا اس کی تمنا نہ کرو، اللہ کی تقسیم ہے، اس نے کسی کو گورا بنایا، کسی کو کالا بنایا، کسی کو سانولا بنایا، کسی کو بورا بنایا، کسی کو مالدار بنایا، کسی کو تنگ دست بنایا، کسی کو خوبصورت بنایا، کسی کو بدصورت بنایا، کسی کو دراز قد بنایا، کسی کو ٹھنگڑا بنایا، کسی کو درمیانے قد کا بنایا، اسی طرح کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا۔ تو عورت مرد ہونے کی تمنا نہ کرے اور مرد عورت ہونے کی تمنا نہ کرے، یہ اللہ تعالیٰ کی جو تقسیم ہے اس پر قناعت کرو۔ تو الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، جیسے اللہ تعالیٰ انسانوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دیتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو عورت کو ذمہ دار بنا دیتا تو کوئی اللہ تعالیٰ سے پوچھ نہیں سکتا۔ اب اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس نے یہ چارج مرد کو دیا ہے، ذمہ داری مرد کو دی ہے۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض فبما انفقوا من اموالهم، اور اس بنا پر کہ وہ مرد خرچ کرتے ہیں اپنا مال۔ فالصالحات، دیکھیے قرآن مجید میں جہاں بھی مردوں کی نیکیوں کا تذکرہ ہوگا، آگے جا کر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، تو سب سے پہلی چیز نماز ہوگی۔ سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات اول و آخر نماز، سورہ معارج کی آیات 19 تا 35 اول آخر نماز۔ لیکن اب کیونکہ یہ کہہ دیا کہ مرد ذمہ دار ہیں تو عورتیں کیا ہو گئی؟ سبارڈینیٹ ہو گئیں۔ تو سبارڈینیٹ کی جو سب سے بڑی نیکی ہوتی ہے وہ اوبیڈینس ہوتی ہے، یعنی مختلف اداروں میں، یہاں تک کہ سرکاری ڈپارٹمنٹس کے اندر بھی کانفیڈینشیل رپورٹس ہوتی ہیں، تو اس کے دو قسم کے خانے ہوتے ہیں۔ کچھ کا حاصل کیا ہوتا ہے کہ از ہی کمپیٹنٹ اور ناٹ، اسی میں ہوگا کہ محنتی ہے کہ نہیں، انیشیٹو لیتا ہے کہ نہیں، کام اچھا کرتا ہے کہ نہیں، کئی سوال ہوں گے، لیکن سب کا حاصل کیا ہوگا؟ از ہی کمپیٹنٹ اور ناٹ۔ دوسرا جو ہوتا ہے اس میں کچھ خانے ہوتے ہیں جن کا حاصل کیا ہوتا ہے؟ از ہی اوبیڈینٹ اور ناٹ، یعنی کوئی ادارہ اپنے امپلائی کو اس بات کی تو اجازت دیتا ہے کہ اگر وہ کیپیبل نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اچھا پرفارم نہیں کر رہا لیکن ٹھیک ہے، کام کر رہا ہے تو کرتا رہے۔ لیکن کوئی ادارہ یہ ٹالریٹ نہیں کرتا کہ اس کا کوئی امپلائی اپنے باس کا کہنا نہ مانے۔ اگر اس خانے میں ڈس اوبیڈینٹ لکھا گیا ہے تو پھر دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، اس کی پروموشن نہیں ہوتی، اس کی انکریمنٹ نہیں لگتی۔ وہ گورنمنٹ کے کھاتے تو بڑے عجیب ہوتے ہیں نا، کہ ہمارے والد صاحب جو ہے وہ ریٹائر ہو گئے تو وہ اہلکار بیچارے جن کی پروموشن کا وقت آ گیا، گورنمنٹ نے وہ کانفیڈینشیل رپورٹس ختم کر دی، گم کر دی، وہ بیچارے اپنے ہاتھ میں لے کے آ رہے ہوتے تھے کہ جی یہ سائن کر دیں۔ مقصد تو فوت ہو گیا نا اس کا۔ لیکن اہم ترین جو ذمہ داری ہوتی ہے سبارڈینیٹ کی، وہ ہوتی ہے کہنا ماننا۔ وہ فالصالحات، لہذا نیک عورتیں کون سی ہیں؟ قانتات، اپنے شوہروں کی فرما بردار۔ عورت کی سب سے بڑی نیکی اپنے شوہر کی فرما برداری ہے۔ حافظات للغیب، ان کی عدم موجودگی میں ان کی امانت کی حفاظت کرنا۔ آپ تفاسیر میں دیکھیں گے کہ پوری لمبی لسٹ ہے کہ بچوں کی حفاظت، مال کی حفاظت، گھر کی حفاظت، لیکن محاورے کی زبان ہے قرآن مجید کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں عورتوں کا خیال رکھنے کا حکم دیا، اور آخر میں فرمایا کہ تمہارا ان پر ایک ہی حق ہے
کہ وہ تمہارے بستر پر کسی غیر مرد کر نہ جانے. بڑا خوبصورت انداز ہے نا بات کہنے کا, کہ ان کا جسم تمہاری امانت ہے ان کے پاس, اس میں خیانت نہ کریں. فالصالحات قانتات حافظات للغیب, تو نیک عورتیں وہ ہیں کہ جو اپنے شوہروں کی فرما بردار اور ان کی عدم موجودگی میں حفاظت کرنے والی ہیں. بما حافظ اللہ, ان چیزوں کی جن کو محفوظ بنایا ہے اللہ نے. واللاتی تخافون نشوزہن, اور وہ عورتیں کہ جن کے بارے میں تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو. فعظوہن, تو ان کی کاؤنسلنگ کرو. وہجروہن فی المضاجع, اور بستروں میں ان سے علیحدگی اختیار کرو. وضربوہن, اور انہیں مارو. اب کوئی بھی جو ادارہ ہے اس میں جو ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ ہے وہ یہی ہے کہ کوئی امپلائی کوئی غلطی کرے, کوئی وائلیشن کرے, تو پہلے اس کی کاؤنسلنگ کی جائے, پھر بھی باز نہ آئے تو پھر اس کو چارج شیٹ کیا جائے, سسپینڈ کر دیا جائے اور انویسٹیگیشن کی جائے, اور پھر بھی باز نہ آئے تو پھر اس کی انکریمنٹ بند کر دی جائے یا اس کے خلاف کوئی تعدیبی کارروائی کی جائے. پھر بھی باز نہ آئے تو پھر اس کی سروسز ٹرمینیٹ کی جائیں. یہی 3 چیزیں یہاں ہیں. یعنی چھوٹی سی بات پر سیدھا طلاق دے دینا, نو, پہلے انہیں سمجھاؤ, پھر انہیں لائٹ پنشمنٹ دو کہ ان کے ساتھ جو فزیکل تعلق ہے اس کو سسپینڈ کر دو, بستر میں ان سے علیحدہ ہو جاؤ. پھر بھی نہ سمجھے تو پھر تعدیبی کارروائی کے طور پر انہیں مارو, جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی پابندیاں لگائی ہیں. ایسی مارنا, اس پہ منہ پر نہ مارو, پھٹکار نہ ہو. ایسی مار نہ مارو کہ جس سے ان کے جسم پر نشان پڑ جائے. ایسی مار نہ مارو جس سے ہڈی ٹوٹ جائے. تو مار کون سی رہ جاتی ہے, اشارہ ہی رہ جاتا ہے صرف. لیکن اس سے بھی بات بن جائے تو بھی گھر نہیں ٹوٹتا, اس لیے کہ اگلا سٹیپ پھر کیا ہے, وہ طلاق ہے. فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ وَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ, پھر اگر وہ تمہارا کہنا مان لیں, سرنڈر کر دیں, فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, تو سابقہ رویے کی سزا دینے کے لیے اب بہانے تلاش نہ کرو. ان اللہ کانا علیٰ کبیرہ, بے شک اللہ تعالیٰ سب سے بالا تر اور سب سے بڑا ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا, اور اگر تمہیں اندیشہ ہو میاں بیوی کے درمیان ناچاکی کا, فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا, تو مقرر کرو اے مسلم سوسائٹی تم ایک حکم, ایک آربیٹریٹر عورت کے گھر والوں میں سے اور ایک مرد کے گھر والوں میں سے. اِن یریدا اصلاحا, اگر وہ دونوں اصلاح احوال چاہیں. یوفق اللہ بینہما, تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا. ان اللہ کان علیما خبیرا, بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا خبردار ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. وَبِذِي الْقُرْبَى, اور رشتہ داروں کے ساتھ. وَالْيَتَامَى, یتیموں سے. وَالْمَسَاكِينِ, مسکینوں سے. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ, اور نزدیک کے ہمسایوں سے, قرابت دار ہمسایوں سے اور بیگانہ ہمسایوں سے. وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ, اور ساتھ بیٹھنے والوں سے بھی. وَابْنِ السَّبِيلِ, اور مسافروں سے. وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ, اور جس کے مالک ہوں تمہارے داہنے ہاتھ, یعنی غلام اور لونڈیاں. ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا, بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ان لوگوں کو جو مغرور اور شیخی خورے ہوں. الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کی تلقین کرتے ہیں. یہ کیسے کہ کوئی شخص اللہ کے راستے پر دینے لگے تو اس وقت بحث کرتے ہیں کہ یہ مسٹنڈے لوگ ہیں, یہ پروفیشنل لوگ ہیں, کیوں دیتے ہیں ان کو. تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ مسجد میں کوئی سوالی جو ہے وہ مانگ لے اور آپ کوئی ہینڈسم اماؤنٹ اس کو دینے لگیں, تو کوئی نہ کوئی نمازی آپ کو ٹوکے گا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ. یعنی نہ آپ دینا نہ دوسرے کو دینا ہے. خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کی تلقین کرتے ہیں. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, اور جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے اس کو چھپاتے ہیں. یہ کیا ہے کہ کوئی مانگنے والا آ گیا, منگوا آ گیا, میں سویدی بونی بھی نہیں کی تھی,
حالانکہ ہزاروں روپے کا کاروبار کر چکا ہے، لیکن کیا کہے گا میں بونی بھی نہیں کی تھی۔ تو یہ سب کیا ہے؟ جو اللہ نے فضل کیا اس کو چھپانا۔ یہ ایک صورت ہے، اس کی کئی صورتیں ہوں گی۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے ایسے کافروں کے لیے توہین آمیز رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ، اور وہ لوگ کہ جو مال خرچ کرتے ہیں اپنے لوگوں کو دکھانے کے لیے، وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور نہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ یوم آخر پر۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، اور جس کا شیطان دوست بن گیا، فَسَاءَ قَرِينًا، تو وہ بہت برا دوست ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور ان پر کیا آفت ٹوٹ پڑتی اگر وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور جو کچھ اللہ نے ان کو عطا کیا ہو اس میں سے خرچ کرتے، اپنی جیب میں سے خرچ نہ کریں، اللہ کے عطا کیے ہوئے میں سے خرچ کریں۔ صرف اتنی سی سوچ کی تبدیلی جو ہے کہ جب انسان سمجھے کہ جو میرے پاس ہے یہ میرا نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے، تو انسان کو کسی غریب کو دینے میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ اور اگر وہ یہ سمجھے گا کہ یہ میرا ہے تو پھر اس کو دینے کی بڑی دقت ہوگی۔ پرانی بات ہے، ہوسٹن میں ایک مسجد میں جمعہ پڑھانے کا اتفاق ہوا، تو خطبے سے پہلے مسجد کے سیکریٹری صاحب نے کہا کہ جی سیوریج کا کام ہونا ہے تو ذرا لوگوں سے کہہ دیں کہ جنرسلی ڈونیٹ کریں۔ میں نے ویسے پوچھا کہ کتنا کا ایسٹیمیٹ ہے، انہوں نے کہا $7,000-8,000 کا ایسٹیمیٹ ہے۔ تو میں نے خطبے کے آخر میں توجہ دلائی کہ مسجد کا سیوریج کا کام ہونے والا ہے تو جنرسلی ڈونیٹ کریں اور اپنی جیب میں سے کچھ نہ دیں، جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا اس میں سے دے دیں۔ تو بس ایک صاحب کو سمجھ میں آ گئی بات، تو آخر میں نے بعد میں پوچھا، میں نے کہا جی کوئی ڈونیشن آئی بھی صحیح کہ ویسے رائے گاں گیا؟ مسکرا کے سیکرٹری صاحب کہنے لگے کہ ایک ہی صاحب $7,500 کا چیک دے گئے ہیں۔ بس بات سمجھ میں آنے کی ہے نا، کہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ میرے بینک میں جو پڑا ہے وہ میرا نہیں ہے، اللہ نے دیا ہوا ہے، تو اللہ کی طرف سے مانگا جا رہا ہے۔ لو بھائی، وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ان سے خوب باخبر ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، یقیناً اللہ تعالیٰ ذرا برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے اپنے پاس سے، اجر عظیم بھی عطا فرماتا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اور یہ کیسا منظر ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے۔ یہ میں آپ سنا چکا ہوں اس آیت کا حوالہ دوسرے پارے کے آغاز میں، کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائش کی تو انہوں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی۔ جب اس آیت پر پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حسبک، بس بس بس، تو جب نظر اٹھا کر دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ آیت کیا ہے؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، کیسا منظر ہوگا کہ جب ہم لائیں گے من کل امت بشہید، ہر امت میں سے ایک گواہ، وجینا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور اے نبی ہم آپ کو ان کے خلاف گواہ لائیں گے، اپنے چچاؤں اپنے رشتہ داروں کے خلاف۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا بجا ہے کہ ایک طرف ذمہ داری ہے اور ایک طرف دکھ ہے کہ میں اپنوں کے خلاف گواہی دے رہا ہوں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذمہ داری ہے تو بہرحال ادا کرنی پڑے گی۔ یومئذ یود الذین کفروا، اس دن آرزو کریں گے کافر، کیا؟ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، وعصوا الرسول، اور پیغمبر کی نافرمانی کی، لو تسوی بہم الارض، کاش کہ زمین ان کے اوپر برابر کر دی جاتی، ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ اللہ سے کچھ بھی چھپا نہیں سکیں گے۔